حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ زندگی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت اور رہنمائی کا روشن چراغ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف مسلمانوں کے آخری نبی ہے بلکہ تمام جانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی محبت، رحمدلی، صبر، سچائی اور انصاف کا بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی دکھائی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 570 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں ہوئی، جو عرب کا ایک اہم شہر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا گئے تھے، جبکہ والدہ حضرت آمنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں ہی انتقال کر گئی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی میں یتیم ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش پہلے آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب اور پھر چاچا حضرت ابو طالب نے کی۔ ان مشکل حالات کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ صبر، حوصلہ اور اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ بچپن سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سچائی اور امانت داری کی وجہ سے مشہور تھے۔ مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے القابات سے پکارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے شعبے میں بھی اپنی ایمانداری کا لوہا منوایا۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی، جو ایک معزز اور نیک خاتون تھی۔ انہوں نے ہر مشکل وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے وحی نازل ہوئی۔ یہ واقعہ غار ہرا میں پیش آیا، جہاں فرشتہ جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید، ایک اللہ کی عبادت، سچائی، انصاف اور انسانیت کی خدمت کا پیغام دیا۔ ابتدا میں مکہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تکلیفیں دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر ظلم کیا گیا، ان کا بائیکاٹ کیا گیا اور انہیں مختلف اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہمت نہ ہاری اور ہمیشہ صبر اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ آخرکار اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ یہ ہجرت اسلامی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے۔ مدینہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثالی اسلامی ریاست قائم کی، جہاں انصاف، بھائی چارہ اور مساوات کو فروغ دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل اور مذاہب کے لوگوں کے درمیان امن قائم کیا اور سب کے حقوق کا تحفظ کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے نمایاں پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی نرم دل، رحم دل اور معاف کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، یہاں تک کہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی۔ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل اختیار حاصل تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور رحمدلی کی ایک بڑی مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین، بچوں، یتیموں اور غریبوں کے حقوق پر خاص توجہ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو عزت دی اور انہیں معاشرے میں ایک اہم مقام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف ایک عظیم مذہبی رہنما تھے بلکہ ایک بہترین حکمران، سالار اور استاد بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو علم حاصل کرنے کی ترغیب دی اور انہیں اچھے اخلاق اپنانے کی تعلیم دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات قرآن مجید اور حدیث میں محفوظ ہے، جو آج بھی انسانیت کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 632 عیسوی میں مدینہ منورہ میں ہوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آج بھی زندہ ہے اور دنیا بھر کے لوگوں کو ہدایت دے رہی ہے۔ اسلام آج دنیا کا ایک بڑا مذہب ہے اور اس کی بنیاد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت، قربانی اور جدوجہد پر قائم ہے۔ آخر میں یہ کہنا بالکل درست ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے ایک کامل نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ سچائی، دیانتداری، صبر اور محبت کے راستے پر چلنا چاہیے۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں تو ہم نہ صرف اپنی زندگی بہتر بنا سکتے ہیں بلکہ ایک پرامن اور خوشحال معاشرہ بھی قائم کر سکتے ہیں۔